الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. حاضرین کرام، یہ قرآن پاک کی وہی آیت شریفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا فن یا ہنر یا پیشہ بیان فرمایا ہے. اس کے سلسلے میں بہت سی باتیں تو میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. البتہ اس آیت شریفہ کے آخر میں ایک بہت ہی اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جس کی وضاحت اس وقت میرے سامنے مقصود ہے اور ضروری ہے. آخر آیت میں یعنی آیت شریفہ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں: وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، داؤد علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہم نے تمہارے ہاتھ پر لوہے کو نرم بنا دیا ہے، اندازے کے مطابق آپ لوہے کی کڑیاں بنائیں، اس سے فوج میں کام آنے والا زرہ بنائیں. اور دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا: وَعَمَلُوا صَالِحًا. ہم کو تم نے یہ پیشہ دیا، اس کے ذریعے سے تم جو چاہے بناؤ، اسے بازار میں فروخت کرو اور اپنے لیے حلال روٹی کا انتظام کرو، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا، ہر ہمیشہ اعمال صالحہ کرتے رہو. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تمہارے ان تمام کاموں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کرتے ہو، اور سارے اعمال میرے سامنے. تفسیروں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو باتیں جو آیت شریفہ میں ارشاد فرمائی ہیں، پہلے حصے میں حضرت داؤد کا فن بتایا اور دوسرے حصے میں اعمال صالحہ کی ترجیح دی. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مومن اور مسلمان کی کامیاب زندگی وہ ہے جس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں. ایک مومن کی کامیاب زندگی وہ ہے جس میں دو قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی ہنر کو استعمال کرتے ہوئے، خواہ وہ لوہا کوٹنے کا کام کرے، پھلی بیچنے کا کام کرے، لکڑی کا بڑھئی کا نجار کا کام کرے، یہ مٹی ڈھو کر اپنی روٹی استعمال کرے، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، مثال کے طور پر تجارت تک،
کوئی بھی کام حلال روٹی حاصل کرنے کے لیے کرو، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اعمال صالحہ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ حلال روٹی کا انتظام، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں خدا اور خدا کے رسول کی فرما برداری۔ یہ دو چیزیں جس مومن کی زندگی میں پائی جائیں، قرآن مجید نے اسے سند دے دی، سرٹیفکیٹ دے دی کہ یہ مومن کی زندگی کامیاب زندگی۔ آج کل تو سب ایسے ہیں کہ پہلے حصے پر تو بہت عمل کرتے ہیں، یعنی روٹی روزی کمانے والا معاملہ، کہ کوئی لوہے کے اس میں ہے، کوئی لکڑی، کوئی فلاں، صنعت و حرفت کے بے حساب اور ان گنت جو بہت سی چیزیں ہیں، ان راہوں پر چل رہے ہیں، روٹیاں حاصل کر رہے ہیں، حلال روٹی کا انتظام سے بڑھ کر بھی بہت کچھ کما رہے ہیں۔ لیکن جہاں دوسری بات ہے وَعْمَلُوا صَالِحًا، یہ ہماری زندگی میں بہت کم پائے گا۔ کوئی شخص ڈرائیور ہے، آپ اسے دیکھیں گے کہ صبح سے لے کر 12 بجے رات تک چلا رہا ہے۔ 12 بجے سے بھی اگر کبھی اسے موقع مل گیا کمانے کا تو رات کے 2 بجے تک بھی چلا رہا ہے۔ اور اس سے اگر آپ پکڑ کر پوچھیں کہ سارا دن تم نے اتنا کمایا، 5 وقت کی نماز کو حاضر ہوئے، تو وہ سر کھجاتا رہ جائے گا کہ مجھے موقع نہیں ملا، مجھے فرصت نہیں ملی۔ کوئی مومن اور مسلمان لکڑی کا کام کرنے والا ہے، ہزاروں کما رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ صبح دکان کو جاتے ہو، اوزار لے کر اپنا کام کرتے ہو، کیا نمازوں کے اوقات میں مسجد میں حاضری ہوتی ہے؟ چلیے مسجد میں نہ صحیح اپنے دکان میں پڑھ لیتے ہو۔ یا کوئی نماز پڑھنے والا ہے، اسے آپ پوچھیں کہ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہو؟ یا اپنے لکڑی پر کام کرتے ہوئے اللہ اللہ کا ذکر تمہاری زبان سے نکلتا ہے؟ تو بہت سے تو ایسے ملیں گے جو نمازوں ہی کے سلسلے میں سر کھجاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ فرصت نہیں ملی۔ یہی ہے وہ چیز جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، وَعْمَلُوا صَالِحًا۔ حلال روٹی حاصل کرنا، دنیا کمانا بہت ضروری ہے، لیکن اسی کو مقصد بنا کر زندگی گزارو گے تو پھر تو زندگی ناکام ہے۔ اسی کو اگر مقصد بنا کر تجوریاں بھرتے چلے جاؤ گے تو زندگی تمہاری تباہ و برباد۔ یہ تو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے خدا نے ذریعہ دیا ہے، ورنہ زندگی کا اصل مقصد خدا کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ چنانچہ مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کئی دنوں میں ایک زرہ بناتے تھے، اسے فروخت کرنے کے بعد جتنی رقم آتی تھی، جتنے دنوں تک اس رقم سے روٹی ملتی تھی، اتنے دنوں تک کام بند اور عبادت میں زیادہ وقت رہتا تھا۔ اور جب پھر روزی روٹی ختم ہو رہی ہے تو پھر زرہ بناتے، پھر اپنی حلال روٹی کا انتظام کرتے۔ مطلب یہ کہ حصول دنیا یا دنیا کمانا یا حلال روٹی کا جو انتظام ہے وہ ایک حد تک ہے، اور خدا کی عبادت، اللہ کا ذکر، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد، آپ کی سنتوں پر عمل، زندگی کے اندر کوئی حد نہیں، کوئی شمار نہیں۔ مومن کو چاہیے کہ جتنا وقت ملے خدا اور رسول کی فرما برداری میں گزارے۔ کوئی پیشہ دنیا کے اندر برا نہیں ہوتا، انسان برا اس کو کر دیتا ہے، ہم اس کو برا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں مثال ہی عرض کر رہا ہوں، آپ مثال ہی تک اس کو رکھیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے، ڈرائیور کا تذکرہ آتے ہی ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ ڈرائیور تو سب شرابی ہوتے ہیں، ڈرائیور تو اس وقت تک گاڑی نہیں چلاتا جب تک کہ وہ شراب نہ پی لے۔ اب بھلا بتائیے، یہ جو شراب پینے کو مثال کے طور پر ڈرائیونگ کے ساتھ کنیکشن کر دیا گیا، متعلق کر دیا گیا ہے، کیا یہ پہلے سے جڑی ہوئی چیز ہے؟ کچھ ڈرائیوروں نے پی کر بسیں یا لاریاں چلانی شروع کر دی، ہم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ اس پیشے کے ساتھ یہ ملی ہوئی چیز ہے۔ پیشہ برا نہیں ہے، ہم نے اس کو برا کر دیا ہے۔ ہمارے اپنے عملوں کی وجہ سے
اس میں برائی آ جاتی ہے کہ کسی شخص نے وہ کام کرنے والا ہے، اس شخص نے کوئی شراب پی لی، کوئی برا کام کر لیا، ہم قاعدہ بنا لیتے ہیں کہ فلاں کام کرنے والے سب ایسے ہی ہوتے۔ پیشہ برا نہیں، انسان برا ہوا کرتا ہے۔ تو آیت شریفہ کا حاصل کلام یہ نکلا کہ پہلا عمل تو حلال روٹی کا انتظام ہے، اور اس سے جو وقت بچ رہتا ہے سارے کا سارا وقت وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والا معاملہ، کہ بقیہ وقت خدا اور رسول کی فرمانبرداری میں گزرے، وقت پر نمازیں پڑھی جائیں گی، وہ خالی اوقات میں خدا کا ذکر کیا جائے گا، اوقات نکال کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی جائے گی۔ یہ ہے وہ ضروری چیز جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف داؤد علیہ السلام کا فن اور ہنر کا تذکرہ نہیں فرمایا، اس کے بعد جو ضروری چیز تھی اس کا بھی تذکرہ کیا کہ حلال روٹی کے انتظام میں اتنا مشغول مت ہو جاؤ کہ یوں کہو کہ مجھے نماز کے لیے فرصت نہ ملی، یہ مت کہو کہ میرے لیے زندگی میں وقت ہی نہیں کہ میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر سکوں۔ ارے نماز کے لیے ہی تو زندگی خدا نے دی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہی تو خدا نے زندگی دی ہے، رہا حلال روٹی کا انتظام اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہے۔ ہم تو پورا وقت اس کے لیے لگا دیتے ہیں اور کبھی کبھی نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں، یہ الٹا معاملہ ہے جو ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے درمیان ایسے ملیں گے، کچھ نوجوان ایسے ملیں گے جو یا تو صرف ایک طرفہ لگے ہوئے ہیں کہ صرف روٹی کمانا ہی روٹی کمانا ہے، صبح سے شام تک کمانا ہی کمانا ہے، نماز روزہ قرآن ذکر تلاوت کسی چیز کی طرف توجہ نہیں۔ آیت شریفہ بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ اور رہی یہ بات کہ کوئی شخص ایسا ہو نمازیں ہی نمازیں، نہ ذکر نہ روٹی کمانے والی کوئی بات ہی نہیں، جب دیکھو نماز پڑھتا ہے قرآن وغیرہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو کسی کے پاس بھیک مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے، یہ بھی اسلام کو پسند نہیں۔ آیت شریفہ بتا رہی کہ یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ ایسے بھی نوجوان مل سکتے ہیں جو نہ تو روزی روٹی کی فکر کرتے ہیں نہ مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تو اس آیت شریفہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ حلال روٹی کا انتظام بھی کرو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اپنی زندگی کو اعمال صالحہ کے لیے وقف کرو۔ یہ دونوں چیزیں جس کی زندگی میں پائی جائیں گی وہ قابل تعریف ہے۔ جو شخص صرف روٹی کمانے میں لگ جائے، مسجد کی طرف توجہ نہ ہو، خدا اور رسول کی طرف توجہ نہ ہو، وہ بھی غلط۔ اور جو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر روزی روٹی کے لیے سوال کرنا شروع کر دے وہ بھی غلط۔ اور جو صرف ماں باپ کی روٹیاں توڑتا رہے، نہ روٹی کمانے کی فکر ہو اور نہ مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہو، یہ تو ان دونوں سے بھی زیادہ غلط قسم کا انسان۔ ہمارے نوجوان طبقے کو خصوصاً اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہم کو ہماری روٹی خود حاصل کرنا ہے، اور ہماری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آنا ہے کہ جو ہمارے پاک پروردگار کو، ہمارے پیدا کرنے والے کو ناراض کرنے والا، یا ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ آئے جس عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روح پرفتوح کو دکھ پہنچتا ہو یا آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہو۔ آج کل کا زمانہ تو بڑا خراب زمانہ ہے۔ آپ کو گانے بجانے کی چیزیں، لہو و لعب، ناچ گانے کی چیزیں آپ کو بکنے کے لیے دکانیں ایسی ملیں گی جیسے کہ لوگ پھلی کے دکانیں لگا دیتے ہیں۔ ایسے زمانے میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے ہمارے نوجوانوں کو ایسے غیر غلط قسم کے گانے سننے کی طرف شوق و رغبت، ناچ گانے دیکھنے کی طرف شوق و رغبت، اس کے لیے اپنی حلال کمائی کو لے جا کر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے کھلے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ ناچ گانا، یہ گانے وغیرہ سننا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے مومن اور مسلمان کا دل اور ایمان کمزور ہوتا ہے، جس سے ہمارے دلوں کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن اور مسلمان بزدل ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے تو موت بہتر۔
اس لیے کہ بزدل مسلمان جب دنیا میں 1 کروڑ کی بھی تعداد میں پائے جائیں، ایسے بزدلوں کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کو مسلط کر دیتے ہیں کہ جن کے وجہ سے یوں سمجھیے کہ مرگ مفاجات ان کی سزا ہوتی ہے کہ اچانک کوئی آیا، ختم کر کے چلا گیا، تباہ و برباد ہو۔ ابھی میں پچھلے جمعہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بھاگلپور کے لیے 1.25 لاکھ ہم بھیج چکے ہیں، اور اب میں عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے تک ان مجبوروں اور معذوروں کے لیے ہمارے جامع مسجد کے مصلیوں کی طرف سے پیسے جا چکے ہیں۔ اسی ضمن میں عرض کروں کہ بھاگلپور کے فساد کے سلسلے میں سننے میں آیا کہ بستیوں کی بستیاں ختم ہو گئی، کئی بچے ختم، کئی بچے یتیم، نوجوان بچیوں کو ختم کر دیا گیا، نوجوانوں کی لاشیں پانی میں تیرتی ہوئی پائی گئی۔ حیرت انگیز بات ہے کہ جو مسلمان اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنا پر اتنا مضبوط تھا، اتنا قوی تھا کہ اعلان کیا قرآن مجید نے کہ ان یکن مئۃ صابرۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا، 100 مسلمان اگر ہوتے ہیں تو 100 مسلمان 1000 کے اوپر بھاری ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعلان ہے کہ 100 مسلمان 1000 کے اوپر بھاری ہوتے ہیں، ہزاروں دشمنوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ تو گویا 1 کے مقابلے میں کتنے بیٹھ گئے، حساب لگا لیجیے۔ 100 کے مقابلے میں 1000 پر 100 مسلمان بھاری، وہی جسم، وہی گوشت پوست، سارا وہی، لیکن ایمان مضبوط، ہمت و جوامردی ان کے اندر، طاقت و قوت ان کے اندر۔ ایک بات کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں، اچھی طرح سمجھ کر رکھیں۔ آپ اگر خود حملہ کرنے کے لیے کسی کی طرف جاتے ہیں تو اسلام نے کہا آپ بزدل ہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ یا کوئی آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، تیرو تفنگ لے کر، تلوار لے کر، بندوقیں لے کر، اور آپ گھر میں بیٹھ کر خاموشی سے مار کھا گئے، گولی کھا گئے، تلوار کھا کر گر گئے، تو اسلام نے کہا تب یہ مسلمان بھی بزدل ہے۔ پہل کرنا حملے میں یہ بھی بزدلی، اور کسی حملہ آور کے حملے کو خاموشی سے کھا جانا یہ بھی بزدلی ہے۔ دونوں باتیں غلط۔ تیسری بات بھی ایک ہے کہ کوئی مومن اور مسلمان اپنی جگہ اطمینان سے ہے، کسی کو دکھ نہیں پہنچا رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، دشمنوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، ایسے موقع پر مومن اور مسلمان کا وتیرہ یہ ہے کہ اپنا دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے کہ مرے گا تو 4 کو مار کر مرے۔ یہ مومن اور مسلمان کی شان ہے۔ آپ کی آنکھوں کی طرف اگر میں انگلی بڑھاؤں تو آپ کی آنکھیں خاموش نہیں رہیں گی۔ آپ کے آنکھوں میں جو دیدہ ہے اس کی حفاظت کے لیے پلکیں بار بار بند ہوں گی کہ کہیں یہ انگلی چبھ نہ جائے۔ معمولی جسم کا ایک حصہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے اوپر کی پلکیں بار بار بند ہوتی ہیں، اور ایک مسلمان اس طرح سے مار کھا جائے، ختم ہو جائے، بزدلی کا مظاہرہ کرے، یہ صرف اس بنا پر ہے کہ ہم نے گانے بجانے میں، آلات لہو و لعب میں، ناچ گانوں میں ایسے مشغول ہو گئے کہ ہم بزدل ہو گئے، اور ہماری اس بزدلی کی وجہ سے لوگ ہمارے اوپر حملے کر کے بستیاں الٹتے چلے جائیں۔ قرآن مجید نے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیاری، دشمنوں کے لیے تیاری کر رکھو، قوت کو تیار کر کے رکھو، گھوڑوں کو باندھ کر رکھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوت کا مطلب کیا ہے؟ قوت تیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر مرغیاں کھا کر تیاری کرو، طاقت تیار کرو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوت کا مطلب کھا پی کر فربے ہونا نہیں ہے، فربہ ہونے کا مطلب نہیں، قوت کا مطلب یہ ہے کہ الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی، 3 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوت و طاقت کا مطلب یہ ہے، اس زمانے کے اعتبار سے فرمایا کہ تیر اندازی سیکھو، تیر نشانے پر بٹھانا سیکھو۔ تیر نشانے پر بٹھانا، اس کو قوت قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے،
تیر چلانا تو اس زمانے میں تھا، اور آج گولی چلانا، جو کچھ بھی آج ترقی ہے ساری چیزیں اس میں داخل ہے کہ تیاری کر رکھو۔ ہم سنتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں لکڑی چلانے کا فن اتنا مضبوط فن تھا، پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے مجھ سے عرض کیا تھا، کہا تھا کہ لکڑی چلانا اتنا عجیب و غریب فن ہے کہ مہارت رکھنے والا جب اس لکڑی کو چلاتا ہے تو بندوق کی گولی بھی لکڑی سے ٹکرا کر باہر آ جاتی ہے۔ چھوٹی سی گولی ہوتی ہے، اسے اگر کوئی چلایا جائے اور مہارت والا لکڑی چلانا شروع کرے تو گولی لکڑی سے ٹکرا کر آ جائے گی، جسم کو جا کر نہیں لگ سکتی، اتنا تیزی سے وہ لکڑی گھومی۔ یہ فن مسلمانوں میں تھا، اور آج آپ پوچھیں نوجوانوں سے کہ اس فن کو جانتے ہو؟ ان کو تو بدلتے ہوئے پکچر دیکھنے کا شوق ہے، ان کو تو نت نئے فیشن کے کپڑے سلا کر پہن کر باہر پان کھا کر گھومنے کا شوق ہے، ان کو لکڑی چلانے کا فن کیا معلوم؟ ایسی بزدلی کے کام ہماری زندگیوں میں آ جائیں گے تو پھر اس قرآن کی اس آیت پر کون عمل کرے گا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ قرآن مجید نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، اے ایمان والو، کوئی دشمن کی جماعت تم سے اگر ملاقات کرنے کے لیے، ملاقات سے مطلب حملہ کرنے کے لیے، اگر کوئی دشمن کی جماعت تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو فثبتوا، ثابت قدم رہو، اور ثابت قدم اس وقت رہ سکتے ہیں جبکہ ہم نے پہلے سے تیاری کر رکھی۔ پہلے سے تیاری، اپنی صحتوں کو بناؤ، لکڑی چلانا سیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں خدا کی ایسی ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ غفلت برتتے چلے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ خدا کی دی ہوئی یہ نعمتیں کتنی بڑی ہیں۔ ان دو نعمتوں میں سے ایک نعمت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الصحہ، اور دوسری فرمایا الفراغ۔ پہلی نعمت اللہ کی دی ہوئی صحت اور تندرستی، اور دوسری ہے فراغ، یعنی مومن اور مسلمان کو جو فراغ دستی حاصل ہے، مال و دولت ہے، تجارت چل رہی ہے، اس کا معاملہ چل رہا ہے۔ اب مال و دولت کی بات جہاں تک ہے، تجارت چلنا ہو، صنعت و حرفت ہے، یہ سب کو تو حاصل نہیں ہوتا، کچھ کو حاصل ہے، کچھ تو مزدور پیشہ ہے، لیکن جہاں تک صحت والی بات ہے، تندرستی کی ہے، وہ تو اکثر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے ہر انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ خواہ غریب ماں کے پیٹ میں پیدا ہو یا مالدار کے گھر میں پیدا ہو۔ اب یہ صحت اور تندرستی کو ہم اور آپ بچا پا رہے ہیں یا نہیں؟ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا آپ سے کہا ہے کہ جو لوگ 12-1 بجے تک راستوں میں گھومے پھرے، اور جن لوگوں کو تمباکو کھانے کی عادت پڑ جائے، اور جن لوگوں کو راتوں میں فلم دیکھنے کا شوق پڑ جائے، اب بھلا بتائیے ایسوں کی صحتیں کہاں برقرار رہے؟ اور کبھی خدا نہ خواستہ دشمن اس کے سامنے آ جائے، کافروں اور مشرکوں کا حملہ اس کے اوپر ہو، تو خاموشی سے مار کھا کر مرنے کے علاوہ اور کیا اس سے ہو سکتا ہے؟ اپنی صحت بناؤ، اپنے اندر گر ایسے پیدا کرو کہ جس کی بنا پر کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے تو کم از کم آپ بچ نہ پائے، مر بھی جا رہے ہوں تو کم از کم اتنا تو ضرور ہو کہ 4 یا 5 آدمی کو ختم کر کے مرو کہ یہ مومن ہے، آسانی سے مرنے والا نہیں، لقمہ تر نہیں ہے کہ جسے کوئی نگل سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان والو، کافروں کی کسی جماعت سے اگر ملاقات کا، لڑائی بھڑائی کا موقع پڑ جائے، اب موقع تو ایسا نہیں پڑے گا کہ ہم حملہ کریں، اسلام نے تو ہم کو روکا ہے کہ کسی کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھو۔ پوری تاریخ دیکھ لیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حملے میں پہل نہیں کی۔ ہاں کوئی حملہ کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کا دنداں شکن جواب دیا، اس کا منہ توڑ جواب دیا کہ ہم آسانی سے مار کھا جانے والے نہیں۔ جب ایسا موقع پیش آ جائے کہ کبھی کہ کوئی تم پر حملہ کرے تو یاد رکھو، پیٹ پھیر کر مت بھاگو، کہ پیٹ پھیر کر بھاگنا منافقوں اور کافروں کی علامت ہے، کوئی مسلمان پیٹ کر پھیر کر نہیں بھاگتا۔ بیوی بچے کٹ رہے ہیں، یہ بیچارہ بھاگ رہا ہے، اس کے بچے ذبح کر دیے جا رہے ہیں، یہ بھاگ رہا ہے، صرف اس بنا پر کہ اس کی زندگی کھانے پینے میں اور شوقوں میں گزر گئی، اس نے کوئی تیاری بہادری کی نہیں کی۔
میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کرتے تھے کہ پہلوانوں کی سی ورزش کیا کر۔ آپ کو یقین آتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو بس سجدوں کا حکم دیتا ہے، اسلام تو بس تسبیح کے دانے ڈھکیلنے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں سجدوں کا بھی حکم ہے، خدا کی یاد کا بھی حکم ہے۔ یہاں رات کی 3 بجے اٹھ کر خدا کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کر کے گڑ گڑانے کا بھی حکم ہے۔ وہیں اللہ کے رسول نے یہ بھی حکم دیا، فجر کی نماز کے بعد میدان میں نکلو اور ورزشیں کیا کرو کہ تم کو اس سے صحت بنے گی، تمہارے بازوؤں میں طاقت آئے گی، اور کل کو کوئی تمہارے بیوی بچوں پر حملہ کرے گا تو تم اس کا دفاع کر سکو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون نفسہ فہو شہید، من قتل دون اہلہ فہو شہید۔ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنی جان بچانے کے لیے مارا گیا لڑتا ہوا وہ شہید ہے، اور جو مارا گیا اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ شہید ہے۔ اور کہیں حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کوئی مارنے والا آ گیا یہ خاموشی سے مر گیا تو وہ شہید ہے کیا ایسا؟ ارے کچھ تو بازوؤں میں طاقت ہو، کچھ تو تیاری کیا ہو، اپنے مال کی حفاظت بھی، بچوں کی حفاظت، اپنے جان کی حفاظت میں یہ بھی لکڑی اٹھائے گا، دفاع کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی اگر اسے موت آئے گی تو وہ خدا کے حضور شہادت کا درجہ لے کر جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کر دی۔ رکانہ نام کا ایک پہلوان تھا، وہ دھڑلے سے کہا کرتا تھا، بڑا مضبوط قسم کا پہلوان، عربوں کو دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے سب پہلوان ہیں، ان میں سے اگر پہلوان ہو تو آپ اندازہ لگاؤ کیسا پہلوان ہوگا۔ دھڑلے سے کہا کرتا تھا کہ جو مجھے پچاڑ دے گا اگر کوئی مسلمانوں میں سے تو میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، مجھے اگر کوئی مسلمانوں میں سے پچھاڑ دے تو میں اس کے ہاتھ پر ایمان و اسلام قبول کر لوں گا۔ آپ یقین کریں میری بات کا، روایتوں میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے چیلنج کو قبول فرمایا۔ اللہ کے رسول نے چیلنج کو قبول فرمایا۔ ارے پہلوانی کون سی ایسی بڑی چیز ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے کوشش کی ہوگی کہ آپ پہلوان کے چیلنج کو قبول کر لیں؟ یہ تعلیم ہے امت کے نوجوانوں کو کہ ہر طرح اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کو قبول فرمایا اور حکم دیا رکانہ کو کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کر لو۔ 1 مرتبہ مقابلہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ رکانہ سے آپ نے مقابلہ فرمایا اور 3 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکانہ کو چیلنج کرنا، ایک کے بجائے 2-3 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا مقصود ہے میری امت کے نوجوانوں اپنے آپ کو بہادر بناؤ، اپنے آپ کو ہر میدان کے لیے قابل بناؤ۔ کوئی بھی موقع ہو خدا اور خدا کے رسول کے لیے ہم اپنا سینہ پیش کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ ہے کیا ایسی طاقت و قوت اور ایسا معاملہ؟ گستاخی معاف، اب تو ہم دیکھیں گے اکثر ایسے ہی کثرت ایسے نوجوانوں کی اور ایسے افراد کی آپ کو مل جائے گی جن کی زبانوں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فلم کا کون سا گانا ہے جو زبان پر چڑھا ہوا نہ ہو، لیکن اگر آپ جاننا چاہیں اللہ کے رسول کی سنت و سیرت اور یہ چیزیں اسلام کی، ان کی زندگیوں میں نہیں ہوں گی، ان کی زبانوں پر نہیں ہوں گی۔ یہ ہے وہ سب سے بری بات جو ہماری زندگیوں کے اندر جاگزی ہو چکی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ میدان میں تشریف لائے، صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، فرمایا آج ہم مقابلہ کریں گے دوڑ کا۔ جج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کہاں معمولی گھوڑ دوڑ کا مقابلہ۔ گھوڑ دوڑ کا جو مقابلہ ہوتا ہے جسے ریس کہتے ہیں، آج جو شکل ہے اسلام اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیتا، وہ غلط ہے۔ البتہ گھوڑ دوڑ کا شوق بڑھانے کے لیے، جسمانی صحت بنانے کے لیے اللہ کے رسول جو فرمایا کرتے تھے وہ درست تھا کہ کبھی لمبی دوڑ ہوتی تھی، کبھی چھوٹی دوڑ ہوتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب لمبی دوڑ ہوتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 6 میل کا فاصلہ رکھتے تھے کہ اتنے میل کا فاصلہ جو سب سے پہلے طے کر کے آئے گا وہ پہلے اور دوسرے نمبر پہ آئے۔
اور جب چھوٹا دوڑ ہوتا تھا، کم عمر صحابہ چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو 1 میل کی مسافت رکھتے تھے کہ اس میں سے دوڑ کر جو آ جائے گا اور آ کر پہلے ہم سے جو ملے گا اسے انعام ملے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ گھوڑ دوڑ کے مقابلے کرائے، اور مقصد یہ تھا کہ گھوڑ دوڑ کا شوق پیدا ہو اور جسمانی صحتیں بن سکیں۔ اسی طرح تیر چلانے والی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت میں نے پیش کر دی، الا ان القوۃ الرمی، تیر چلانا سیکھو، یہ بہت بڑی طاقت و قوت ہے۔ اور اس کی ترغیب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ ایسے معاملے فرمائے کہ جس سے شوق اور رغبت پیدا ہو۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کھڑی ہوئی تھی، سب آپس میں وہ تیر اندازی کے مشق کے لیے سب کے ہاتھوں میں تیر و کمان تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جماعتیں بنائی، ادھر ایک 10 ادھر ایک 10 مثال کے طور پر، اور فرمایا کہ میں اس جماعت کے ساتھ ہوتا ہوں، تم وہ جماعت اور اس جماعت کا تیر اندازی میں مقابلہ ہو۔ اب جس جماعت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ جماعت تو بہت خوش ہو گئی کہ ہمارے ساتھ اللہ کے رسول ہیں، اور جو دوسری جماعت جو صرف جماعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نہ تھے، اس جماعت والوں نے اپنے تیر و کمان کو زمین پر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بات کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ اس جماعت کے ساتھ ہیں، اور جس جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول ہیں ہم اس جماعت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لب مسکرایا اور ارشاد فرمایا اچھا میں یہاں سے ہٹ جاتا ہوں، ارمو وانا معکم کلکم، تم دونوں جماعتیں آپس میں مقابلہ کرو تیر اندازی کا، میں کسی ایک کے ساتھ نہیں بلکہ دونوں جماعتوں کے ساتھ۔ اب جو مقابلہ کرایا صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، ایسی چیزیں ایسی تیاری پیدا کی تبھی تو وہ مقابلہ کر پائے تھے، تبھی تو انہوں نے دندہ شکن جوابات دیے تھے، تبھی تو ان کو لقمہ تر سمجھ کر نگلنے والوں کو محسوس کرا دیا تھا کہ ہم لقمہ تر نہیں ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی غالباً مجھے یاد پڑتا ہے عرض کیا ہے، مساجد کے ذمہ دار اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے اپنے محلوں کے نوجوانوں کو آوارہ گردی سے بچانے کے لیے راتوں میں ہو، دن میں ہو، صبح میں ہو، جب کبھی ہو، لکڑی چلانے کا فن سکھائیں، دوسرے ایسے فنون سکھائیں جس سے ان کے ہاتھ میں کچھ ہنر مل سکے، جسمانی صحت بن سکے، کہ کبھی اگر موقع ہو تو یہ اپنا دفاع کر سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں۔ گاجر مولی کی طرح سے کٹنے کا موقع آ گیا تو پھر تو اسلام کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ گاجر مولی کی طرح سے اگر کٹنے کا موقع آ گیا تو اسلام کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اسے لکھ کر رکھ لیں۔ اور آج دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پٹ جاتا ہے اس کا ایک ہی سبب ہے کہ مسلمان لہو و لعب میں مبتلا ہو چکا ہے، گانے بجانے میں، ناچ میں، فلاں میں، کلبوں میں جانے، یہ ساری چیزیں آ گئیں جس کی وجہ سے ایمان بھی کمزور، بزدلی آ گئی، جرأت و ہمت ختم ہو گئی، شجاعت ختم ہو گئی۔ اب جو ایک آدمی کوئی چیخ مار کر لکڑی لے کر آ جاتا ہے تو پھر تو قوم مسلم سو جاتی، پھر اس کے بازو میں طاقت نہیں ہوتی۔ پھر اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے لیے پیش کی ہے۔ منافقوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقون میں مثال پیش کی ہے کہ منافقوں کی مثال ایسی ہے، تم دیکھو گے کہ اچھے لمبے چوڑے تاڑے تگڑے خوبصورت نظر آئیں گے، بہت خوبصورت ہیرو جیسے نظر آئیں گے، لیکن جب ایک معمولی چیخ ان کے سامنے آتی ہے تو بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ارے اتنا خوبصورت پہلوان جاڑا قسم کا آدمی ایک معمولی چیخ پر ایسا ٹھرا رہا ہے، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آدمی مقابلہ اس وقت کرتا ہے جبکہ دل میں ایمان ہو اور جرأت اور شجاعت ہو، ظاہری جسم سے کچھ نہیں ہوا کرتا۔ اگر ظاہری جسم کی کوئی بات ہوتی تو میدان بدر میں صحابہ کرام کو جیتنا نہیں چاہیے تھا، شکست کھانا تھا، اس لیے کہ کہاں 313 کہاں ہزاروں سے زیادہ۔ وہ جرأت تھی، وہ ہمت تھی، شجاعت تھی، اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں ناپید ہے۔ جرأت و ہمت اور جوامردی ہماری زندگیوں سے ختم ہو کر رہی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں لگا لیا جو چیزیں لازمی طور پر مومنوں اور مسلمانوں کی جرأت اور جوامردی کو ختم کر کے پانی پانی کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ فلمی گانے سننا ہو، یہ آوارہ گردی کرنا ہو،
خاص کر ناچ گانے کی طرف جس کا شوق اور رغبت آ گیا، سمجھو اسے کھانے پینے سونے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کا شوق ہی نہیں۔ تو میرے اس آیت شریفہ کے اس پوری بحث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے لیے اپنے بازوؤں سے حلال روٹی کمانا سیکھو، زندگی کے اوقات میں خدا اور رسول کی فرما برداری کو مت بھلاؤ، اور اپنی زندگی میں کچھ تیاری ایسی کر کے رکھو کہ جس کی بنا پر ہم کو اور آپ کو گاجر مولی کی طرح سے کٹنے کا موقع نہ آئے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آج دنیا میں مسلمانوں پر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو مسلمانوں کا ایک ہی جرم ہے، میرے اوپر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ پر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، بھاگلپور پر کوئی ہاتھ اٹھا، ایک ہی جرم ہے مسلمانوں کا کہ وہ خدا اور خدا کے رسول کا نام اپنی زبانوں سے لیتے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جرم؟ مسلمانوں کا ایک ہی جرم ہے کہ خدا اور خدا کے رسول کا نام لیتے۔ ارے خدا اور خدا کے رسول کا نام لینے والوں، اللہ نے خود بتا دیا کہ ہمارا نام لوگے تو یقیناً تمہاری طرف ہاتھ اٹھیں گے، جب خدا کے رسول کی طرف ہاتھ اٹھے ہیں تو پھر امت کا کیا حساب ہے؟ خدا کے رسول نے بتا دیا کہ تم کو حملہ نہیں کرنا ہے، اور کوئی حملہ کرے تو خاموش نہیں بیٹھنا ہے، اپنے بازوؤں کو بنا کر رکھو، کبھی اسلام کے نام پر خدا اور رسول کے نام پر کوئی تمہاری طرف ہاتھ اٹھے تو کم از کم اس کے ہاتھ کو پکڑ سکو، اور اگر زبردستی کرے تو اس ہاتھ کو توڑ سکو۔ خدا کرے کہ میرے یہ جذبات آپ کے دلوں میں منتقل ہوں، اور جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کے دماغوں کو سمجھ میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو سمجھ دے کہ ہمارے نوجوان خصوصاً جوش میں آ کر بہت غلط کام کر دیتے ہیں اور ہوش سے کام کرنے والوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں آئندہ جمعہ یا اور کبھی کسی وقت عرض کروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلام کے نام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال روٹی حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو خدا اور رسول کی مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں حضرات، مسجد کی تعمیر انشاءاللہ العزیز بہت جلد قریب الختم ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام جو بہت زیادہ وقت لیتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ العزیز اختتام پذیر ہیں۔ اوپر کی چھت اور نیچے کا حوض، یہ دو بڑے کام ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اور یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ جس کے لیے 1.5 لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے، اور وہ بھی 2-3 جمعہ سے میں عرض کر رہا ہوں ہمارے بھائی پیسہ مہیا کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے پیسہ آتا جا رہا ہے چھت بھی مکمل ہو رہی ہے اور اس کا کام بھی آگے بڑھتا چلا جائے۔ رمضان المبارک کو میں سمجھتا ہوں 2-2.5 مہینہ باقی رہ گئے ہیں، اس وقت تک کسی بھی صورت میں یہ چھت بھی پڑنی ہے اور پھر یہ حوض بھی مکمل ہونا ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کی کیفیت آپ جانتے ہیں، بہت سے نمازی بڑھ جاتے ہیں، اور ایسے موقع پر وضو وغیرہ کرنے کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف آپ کے سامنے ظاہر ہے۔ اس کی وجہ سے اگر یہ حوض مکمل ہو گیا اور اوپر چھت بھی مکمل ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بے حساب سووں بلکہ ہزاروں نمازیوں کے لیے بے انتہا سہولت ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے اگر میں یہ گزارش کروں کہ بے انتہا 1.5 لاکھ روپے تک کی جو بڑی رقم ہے، اس کے پورا کرنے کے لیے آپ حضرات اگر قدم بڑھائیں تو بہت جلد اس کا کام شعبان کی 15ویں تاریخ تک مکمل کر دینے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور روز اول سے اس مسجد کی تعمیر کی دن سے بلکہ یوں کہیے رات سے، کہ ہم نے راتوں میں بھی نوجوانوں کو یہاں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں یہ گزارش کروں کہ قدم بڑھائیں تو کوئی بیجا بات نہ ہوگی۔ میں نوجوانوں سے ایک گزارش یہ بھی کر رہا ہوں کہ مسجد کے اطراف کچھ مٹی اور کچھ کچرا پڑا ہوا ہے، ہفتے کی شام میں حاضر ہوں اور اپنے معمول کے مطابق، دستور کے مطابق مسجد کے سلسلے میں جو انہوں نے کام کیا اس کام کو باقی اور جاری رکھیں۔ آپ یقین کریں میری بات کا، مسجد مکمل ہو جائے گی اور تعمیر مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد بھی میری نوجوانوں سے گزارش بار بار رہے گی کہ چھوٹے موٹے کام مسجد کے سلسلے میں ضرور کرتے رہیں، اس لیے کہ اس سے زندگیوں میں برکتیں آتی ہیں، اس سے مسجد سے تعلق بڑھتا ہے، شغف بڑھتا ہے اور انست بڑھتی ہے، جس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مسجد سے متعلق دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دو۔
مسجد کے اطراف کچرا بھی پڑا ہوا ہے. میں مسجد کے ذمہ داروں کو بھی متوجہ کرتا ہوں اور نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کی صفائی کے لیے پہلا قدم اٹھائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے بندگان خدا نے جو قدم بڑھایا ہے اور بڑھائے ہیں اور آئندہ بھی ارادے رکھتے ہیں، عزائم رکھتے ہیں، تھوڑا زیادہ، ہاتھ میں پیسے، آنکھوں میں آنسوں، دل میں جذبات کا تلاطم، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، بے انتہا قبول فرمائے. زندگی میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے، مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات اور برکات کا ظہور فرمائے. ہماری اولاد و احفاد تک اس کی برکتیں عام فرمائے، نسلوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور تا قیامت جتنے سجدے ہوں گے، جتنی مرتبہ اللہ کا نام اس سرزمین پر لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کا اجر و ثواب ان مصلیوں کو عطا فرمائے جنہوں نے دامے درمے سخنے جس طریقے سے بھی امداد کی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما کر مومنوں اور مسلمانوں کی زندگیوں میں سکون عطا فرمائے اور ساری دنیا کے مسلمان جو پریشان ہیں ان کی زندگی میں سکون عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإیاکم.